یہ جو بریلوی حضرات درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود کہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا انہوں نے خود بنایا ہے یا رسول اللہ سے تو روزے اطہر پر ہی درود پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سے یا رسول اللہ کہنا ہے تو حاضر ناظر کے عقیدے پر مبنی ہے، اور یہ درود کہیں نہیں ہے، تو لوگوں نے بنایا ہے۔ جو شخص کسی کے لیے حج بدل کرے، اس کے اوپر حج ہو، فرض ہو، تو اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص کو جس پر حج فرض ہے، اس کو پہلے اپنا حج کرنا ہے، پھر حج بدل کو جائے۔ حج بدل سے پہلے اپنا حج کرنے سے پہلے حج بدل نہ کرے۔ اور وہ شخص جس پر حج فرض ہے، اس کو حج بدل کے لیے بھیجنا مکروہ ہے، حج سرورہ کہتے ہیں اسے۔ اس کو اپنا حج الگ کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے حج بدل کیا ہے تو اس سے اس کا حج ادا نہیں ہوا۔ آپ نے غلو کو بیان فرمایا، نیز اہل قرآن اور اہل حدیث کے غلو کو سمجھایا۔ کہیں کتاب فضائل اعمال میں بے انتہا محبت میں غلو تو نہیں؟ پڑھو بھائی اسے فضائل اعمال کو۔ میں نے تو پڑھا ہے، مجھے کہیں غلو نظر نہیں آیا۔ فضائل اعمال میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے تو کہیں غلو نظر نہیں آیا۔ صرف ایک ہی کتاب کو بار بار پڑھنا اور اس کے ساتھ نہ تو قرآن کی کوئی بات نہ ذکر۔ ہماری مسجد میں ایک وقت تعلیم ہوتی ہے، اب تقریباً ہر نماز کے بعد ایک صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تعلیم ہوگی، دوسرے صاحب بار بار کہتے ہیں کہ انفرادی کام کو چھوڑ کر اجتماعی کام میں لگو، یعنی سنت و نفل میں ترک کر کے تعلیم میں بیٹھو۔ کہیں ایک بہت اچھا کام چند نادان اور ناسمجھ لوگوں کی وجہ سے انتہا پسندی اور غلو کی طرف تو نہیں جا رہا ہے؟ لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں، لوگ ایسا محسوس کرنے لگے ہیں۔ دیوبندی اور حنفی میں کیا فرق ہے؟ عام خاص مطلق کی نسبت۔ لو سمجھ لو، دیوبندی حنفی بھی ہو سکتا ہے، شافعی بھی ہو سکتا ہے، مالکی بھی ہو سکتا ہے، حنبلی بھی ہو سکتا ہے۔ دیوبندی ہر وہ بندہ ہے جس کو بدعت سے انتہائی نفرت ہے اور جو سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ سنت یعنی نماز والی سنت نہیں، سنت یعنی اسلامی طریقے کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور بدعات کو مٹانا چاہتا ہے۔ جس میں بھی یہ جذبہ ہے وہ دیوبندی ہے، چاہے حنفی ہے، چاہے مالکی ہے، چاہے حنبلی ہے، چاہے اور رہا حنفی تو وہ فقہ میں امام اعظم کا فالو کرتا ہے۔ اگر شافعی ہے تو فقہ میں امام شافعی کا فالو کرے گا، اور حنبلی ہے تو امام احمد کا فالو کرے گا۔ تو دونوں میں عام خاص ہے، حنفی خاص ہے، دیوبندی عام ہے، دونوں میں عام خاص کی نسبت ہے۔ کیا دیوبندی اور حنفی ہی اہل سنت ہیں؟ اہل السنہ والجماعہ میں چار ائمہ کے فالوورز ہی اہل السنہ والجماعہ میں ہیں۔ ان کے علاوہ جو دوسرے فرقے ہیں وہ اہل السنہ والجماعہ میں نہیں ہیں۔ اور وجہ میں نے آج عصر کے بعد میں اسی موضوع پر تقریر کر رہا تھا کہ فرقے جو بنتے ہیں وہ بلیف میں اختلاف سے بنتے ہیں یا پرنسپلز میں اختلاف سے بنتے ہیں۔ اور چار ائمہ اصول میں متحد ہیں اور دوسرے فرقے اصول میں الگ ہیں، اس لیے وہ فرقے اہل سنہ والجماعہ میں نہیں ہیں۔ یہ مضمون باقی ہے، آگے جہاں تقریر کروں گا وہاں سنت اور حدیث کا فرق سمجھاؤں گا۔ یہ جو چار سلسلہ ہیں، چشتی، نقش بندی، قادریہ، اویسیہ، ان کی کیا حیثیت اور کیا حقیقت ہے آپ بیان کر دیں، یہ بھی وہی تاریخی سوال ہے اور مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو سلسلے ہیں یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے آسان راستہ کون سا ہے؟ چشتیوں کے یہاں ذکر جہری کرو، نقش بندیوں کے یہاں نفلیں پڑھو،
قادریہ کا طریقہ کچھ اور ہے، اویسیہ کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ سب طریقے ہیں، یہ تاریخی مضمون ہے، میں نہیں جانتا۔ دیوبندی تصوف میں یہ ہے ہی نہیں، دیوبندی تصوف میں یہ سلسلے ہیں ہی نہیں۔ پہلے بھی میں نے بتلایا تھا کہ قرون ثلاثہ کا جو تصوف ہے دیوبند نے اس کو لیا ہے، اور درمیان کی صدیوں کا تصوف نہیں لیا۔ دلیل ہمارے جو اکابر ہیں، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ سب ہمارے اکابر ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے اپنے نام کے ساتھ کبھی یہ نسبتیں نہیں لکھی، دوسروں نے ان کے نام سے لکھی لیکن انہوں نے نہیں لکھی۔ پھر یہ سب سمجھو اسے، یہ 4 الگ الگ راہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے طریقے ہیں، سب کا کھچڑا کیسے ہو جائے گا؟ نقشہ بندی بھی ہے اور سہروردی بھی ہے اور قادری بھی ہے اور اویسی بھی ہے، یہ تو کھچڑا ہو گیا، کوئی ایک ہوگا، سارے سلسلے جمع نہیں ہو سکتے ہیں، طریقے مختلف ہیں، تصوف میں اذکار وغیرہ کے طریقے مختلف ہیں، یہ سب نہیں ہوتا۔ مگر جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں دعوت و تبلیغ، ارے دعوت تو غیر مسلموں کو دین کی طرف بلانے کا نام ہے، تم تو غیر مسلموں کو تو بلاتے ہی نہیں، اور تبلیغ مسلمانوں تک احکام پہنچانے کا نام ہے، تم یہ کام کرتے ہو، پھر دعوت و تبلیغ 2 لفظ کیوں استعمال کر رہے؟ دوسرا کوئی دعوت کا لفظ استعمال نہ کرے اس لیے ہم اس کو بھی استعمال کریں۔ ایسے ہی بریلویوں نے شروع کیا اپنے پیروں کے نام کے ساتھ 4 سلسلے، تو دیوبندیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ لکھنے لگ گئے۔ یہ تو سب الگ الگ سلسلے ہیں، اور کوئی ایک معین سلسلے میں ہوگا۔ بیعت کرنا کیسا ہے؟ مستحب ہے، حدیث سے ثابت ہے کہ اگر بیعت کرتے ہیں تو شیخ ذکر کے لیے کہتے ہیں، اسی لیے بیعت کی جاتی ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ جنت میں پہنچنے کے لیے بیعت ضروری نہیں، صحیح ایمان چاہیے، عقیدے صحیح ہوں، اہل السنہ والجماعہ کے جو عقائد ہیں وہی عقائد صحیح ہیں، دوسرے اسلامی فرقوں کے جو عقیدے ہیں وہ رونگ ہیں، تو عقیدے صحیح چاہیے، اور اعمال 4 نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان پر مضبوطی سے عمل ہو، اور کبیرہ گناہوں سے بالکلیہ بچا ہوا ہو، جنت میں جانے کے لیے اتنا کافی۔ لیکن جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کا تفاوت ہے، بس نوافل اعمال کر کے جنت کے درجے حاصل کرنے ہوں تو بیعت ہے۔ بیعتن کے معنی ہے سودا، ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس کو بے کہتے ہیں، یہ بیعن کے معنی سودا۔ ایک آدمی نے سودا کر دیا کہ آپ جو جو کام مجھے بتلائیں گے، نوافل اعمال، جو فرائض، واجبات اور گناہ ہیں وہ تو شریعت نے بتلا دیے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفل اعمال ہیں وہ آپ مجھے جو جو بتائیں گے میں اسے کروں گا، اور اسے کر کے جنت کے بلند درجات حاصل کرنے کے لیے بیعت ہے۔ مگر اب بیعت رسم بن گئی، گاؤں میں پیر صاحب آ گئے، گاؤں کی سب بھینسیں بیعت ہو گئی، اور دوسرے دن پیر صاحب چلے گئے، سب بھول گئے۔ یہ کوئی بیعت نہیں ہے، یہ تو مذاق ہے بیعت کا۔ بیعت تو کچھ کرنے کے لیے ہے، نام کرنے کے لیے نہیں ہوا۔ انصاف کرو، پرہیزگاری سے قریب انصاف ہے۔ ایک تو قرآن نے یہ ضابطہ بتایا ہے، نہ ماں کی طرف کھینچو نہ بیوی کی طرف، انصاف کرو۔ دوسرا ضابطہ جو نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سیدھی بات بولو، قولوا قولا سدیدا، ٹیڑھی مت بولو، سیدھی بات بولو۔ سیدھی بات بولو گے تو آپس کے جھگڑے نمٹ جائیں گے، اور تھوڑا بہت جو کوتاہیاں ہوگی اللہ اسے معاف کریں گے۔ سیدھا بولو،
نہ اس کا فیور نہ اس کا فیور، سیدھی بات بولو، یہی ایک طریقہ صورت ہے، یہی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ جو بریلوی